قاسم منیر صاحب ایک بڑاپن دکھاتے ہیں، جیسے کہ بڑے بڑے مفتی کرام نے اعلان کر دیا کہ جہاد فرض ہو گیا ہے. اگر یہاں پر جو ہے ہمارے جنرل صاحب سٹیپ لیتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم جنگ فلسطین میں جو ہو رہی ہے اس میں کچھ کردار ادا کر سکیں گے؟ دیکھیں بھائی، آپ ایٹمی پاور ہیں، اور یہ ایٹم بم جو ہے آپ نے پکوڑیاں کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ ہے ہی اسی طرح ڈیٹرنس برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے. یہ جو ایٹامک جو نا آپ کا جو ویپنز ہوتے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے آپ کا کہ بھائی آپ ایک گرج تو ماریں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ آن گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے نا وہ بالکل ایسی ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں. آپ تو ان کے، جس کو کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، آپ تو ان کے جنا گداگار اور منگتے بنے ہوئے ہیں. اور منگتوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو آنکھیں دکھائے؟ وگرنہ اتنا سا اسرائیل ہے، آپ کے پنڈی جتنا تو اسرائیل ہے، ٹھیک ہے. اس کی حیثیت کیا ہے کہ جناب وہ اتنی بڑی مسلمان دنیا کے ممالک ہیں جن کے پاس دنیا کے جی ڈی پی کا ایک وافر مقدار میں دولت موجود ہے، لیکن افسوس کہ وہ ساری دولت عیش و عشرت میں گزر رہی ہے. وہ دولت جناب مرسڈیز اور کاریں اور لگژری لائف سٹائل گزارنے میں گزر رہی ہے. وہ نیم سٹی جیسے منصوبوں کے لیے وہ دولت لگ رہی ہے. کاش کہ نیم سٹی کے بجائے کوئی ایک ایٹامک جناب والا لیب بنی ہوتی، یا اس قسم کے جناب پروجیکٹس ہوتے جس میں امت کو ترقی کی راہ پر لایا جاتا، تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. لیکن ظاہر ہے یہ تو پکی بات ہے کہ جو امہ من حیث الامہ جس وقت وہ غفلت میں جاتی ہے تو پھر مار تو اس کو پڑتی ہے. مار پڑ رہی ہے، آپ کو ذلت و رسوائی آپ کے متھے لگی ہوئی ہے. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم باقی جرنیلوں کے یا بڑوں لوگوں کے ان کے اپنے نظریے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ ببانگ دوہل جناب اعلان کرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے. اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے جی کہ کیا ہو جائے گا. ہم پہلے کون سے جناب یہاں سونے کے چمچوں میں کھا رہے ہیں؟ آپ کا جناب پورے ملک کے صرف 500 بڑے گھرانے ہیں جو اشرافیہ کے، وہی لوگ پال رہے ہیں نا، ان کا پرابلم ہے. ہم تو کل بھی اسی طرح تھے، آج بھی اسی طرح ہیں. ہمیں تو وہی سلسلہ ہوگا، ہماری مہنگائی اسی طرح ہے، باقی اسی طرح ہے. تو کم از کم غیرت سے جو ہے نا وہ قومیں زندہ رہنی چاہیے. آج تک پاکستان میں جو 295 سی ہے، ٹھیک ہے، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے بعد. شومی قسمت مغربی دنیا کی جناب اس میں آپ کے ملک کے اندر جو ہے نا عمل دخل، اور آپ کے جو اداروں کے اندر جو ہے نا لادین لوگوں کا، اور بالخصوص عدلیہ کے اندر ایسے ججوں کی تعیناتی کی جو بنیادی طور پر دین سے نابلد ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ جو ہے نا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اسی وجہ سے. وگرنہ اگر میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں اور گستاخوں کو سزا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ قانون کو کوئی ہاتھ میں لے. تو یہ جو ایک فکر لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہے نا کہ یار یہ تو گستاخوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پھر چلو ہم خود ہی اس کو ٹھکانے لگائیں. حالانکہ ہم اس رویے کو درست نہیں سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، بالکل اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب تک یقین نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، کون ثابت کرے گا کہ یہ بندہ گستاخ ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی علماء ہوں، علماء بیٹھیں، اور علماء بھی جید علماء ہوں، اس میں کوئی مسلکی جو نا اختلاف والی بات بھی نہ ہو، اور ایک واضح طور پر جو توہین ایسی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین ہو، جو 295 سی جس کی وجہ سے لگتا ہے، اور دیگر جو انبیاء کرام ہیں ان کی جو ہے نا وہ توہین ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس پہ علماء اور اس پہ پوری تفتیش اور تحقیق کے بعد اس بندے کو سزا ہونی چاہیے. اس حوالے سے خود بخود کسی کو الزام لگانا اور اس کو جناب والا خود سزا دینا یہ درست نہیں. مفتی صاحب، کچھ لوگ حرم میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو نجدی ہیں ان کو نجدی کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پیچھے ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھائی بات یہ آپ انہی سے آپ پوچھتے کہ بھائی کیوں آپ کی نماز پڑھتے نہیں ہوتی ہے یا آپ کی ہوتی ہے. اصل بنیادی طور پر آپ اس بات کو سمجھیں، ہر چیز ہمیں نیگیٹو ہی نظر آتی ہے. بہت ساری چیزیں ایک اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. وہاں حرم شریف کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ حنبلی المسلک امام ہوتے ہیں. اب حنبلی مسلک کے بہت سارے جو بنیادی چیزیں ان کا اختلاف ہے شافعی مسلک سے اور حنفی مسلک سے. اگزامپل، عصر کی نماز کا جس ٹائم پہ وہ ادا کرتے ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ کے نزدیک وہ عصر کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوتا. اب اگر حنفی ان کے پیچھے نماز پڑھے گا بھی تو اس کی نماز ہوگی نہیں، کیونکہ ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا ہے. تو جب ٹائم نہیں ہوا تو بھائی اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے بہت سارے ایسے دیگر مسائل ہیں کہ جن میں مختلف مکاتبے جو فکر ہیں، یعنی کہ حنبلی، شافعی، مالکی، کہ جن میں اختلاف ہے. مثلا بعض کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہم حنفیوں کے نزدیک ٹوٹتا ہے، دوسروں کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. تو کیا پتہ وہ جو امام آگے کھڑا ہے اس کے نزدیک تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہو، اور ہمارے نزدیک تو وہ
ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس کے نزدیک وہ وضو نہیں ٹوٹا ہوا اور ہم اس کے پیچھے وہ کر لیں. یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ افضل اور اولا سمجھا جاتا ہے کہ کسی حنفی امام ہی کے پیچھے پڑا جائے تاکہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے جو ہے نا وہ بچا جائے. باقی اگر کوئی حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی قبول. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے کون سا جنت میں جائے گا؟ ٹھیک ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ بھئی ہم جائیں گے، اہل تشیع کہتے ہیں ہم جائیں گے، دیوبند کہتے ہیں ہم جائیں گے، بریلوی حضرات کہتے ہیں ہم جائیں گے. ہیں تو ساری حق پہ، جس کو مرضی پوچھ لیں آپ کو دلائل ایسے دیں گے کہ وہی حق پہ لگیں گے. دیکھیں بنیادی طور پر یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے کہ اس نے کس کو کہاں لے کے جانا ہے. نہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے، ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہماری جو اپروچ ہے وہ پازیٹیو انداز سے وہاں جائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ مطلوب اور مقصود ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک بڑی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی. وہ کون ہوگی؟ ما انا علیہ وصحبی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم. تو قرآن تو واضح طور پر یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ تم ان کی طرح عقیدہ لے کے آؤ. تو اب ہماری جتنی کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ جو وہ جماعت صحابہ و اہل بیت ہے ہم دیکھیں کہ ان کا طرز عمل کیا ہے. ان ہی کا طرز عمل اہل جنت کا طرز عمل ہے. ان کی فکر اصل فکر ہے، فکر صائب ہے. ان کی فکر ہی فکر کافی ہے اور انہی کی فکر فکر نجات ہے. ہماری بس کوشش ہونی چاہیے کہ اس دہلیز اصحاب پیغمبر اور دہلیز جو ہے نا اہل بیت پیغمبر تک ہم پہنچیں. اور اسی پہنچ میں کوئی ڈگمگا جاتے ہیں، کوئی راستہ بھٹک جاتے ہیں، کوئی منزل پا لیتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سے یہی جو ہے نا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے نا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں ایک ہی ملت، ایک ہی جناب اس پہ نظریے پہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف شرع اور منہاج دیے تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بات میں فیصلہ فرمائے گا کہ تم میں سے کون جو ہے نا وہ حق کی تلاش میں تھا، حق کے اوپر تھا. تو اس لیے ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہم جتنی ہم سے کوشش ہو سکے ہم حق کی تلاش کے لیے ہم دربار اصحاب پیغمبر اور دربار اہل بیت تک پہنچ جائیں تاکہ ہمارے لیے رہنمائی آسان ہو. میں بھی کچھ عرصہ مدرسے سے منسلک رہا، ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ وہاں کے جو بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ نے حفظ کروا لیا، پھر درس نظامی میں لگوا دیا. کیا ہمارے ان مدارس کے بچوں کو بیوروکریسی میں نہیں جانا چاہیے؟ کیا ان کو بڑے بڑے عہدے نہیں لینے چاہیے؟ کیونکہ بیوروکریسی ہماری ریڑھ کی ہڈی بن چکی اس ملک کی. اگر ہمارے یہی مدارس کے بچے پڑھے ہوں تو کیا ہمارا یہاں پہ نظام مصطفیٰ نہیں لائیں گے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہی تھا کہ جو مدارس کے بچے بیچارے یہاں سے فری ہوتے ہیں اور 20-20 ہزار ان کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، کبھی وہ اس محلے میں جا کے پیدل پڑھا رہے ہیں، کبھی اس محلے میں. تو آپ نے اس حوالے سے کچھ کام کیے ہیں کہ جو ہمارے مدارس کے بچے جیسے فری ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے جاب دی جائے؟ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہاں پر بھی آپ کی ایک سائیڈ کی اپروچ ہے، دوسری سائیڈ کی اپروچ نہیں ہے. کویسچن یہ ہے کہ ایک آرمی ہے، آرمی کے مختلف شعبے ہیں. ایک انجینئرنگ ہے، ایک میڈیکل کا ان کا شعبہ ہے، ایک ان کا جو اسلحہ بنانے والے جو انجینئرز ہیں ان کا جو ہے نا وہ شعبہ ہے. کویسچن یہ ہے کہ وہ جو میڈیکل والے ہیں ان کو اسلحہ بنانا کیوں نہیں سکھاتے وہ، اور جو اسلحہ بنانے والے ہیں ان کو میڈیکل کیوں نہیں سکھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، نظام ہی خراب ہو جائے گا. کیوں کہ ان میں سے ہر ایک کی اس آرمی کے لیے ضرورت ہے. اسی طرح سے جہاں ایک ہم مدنی الطبع انسان، جہاں معاشرے میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جہاں معاشرے میں ایک فوجی کی ضرورت ہے، جہاں معاشرے میں ایک طبیب کی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی ضرورت ہے، وہیں آپ مسلمان ہیں. آپ کو ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو گہری نظر سے جنہوں نے دین کو پڑھا ہو، جو آپ کی مساجد کو آباد کر سکیں اور جو آپ کی مذہبی ضروریات پوری کر سکیں. ایک ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ آپ کی طبی ضروریات پوری کرے. یہ کیوں نہیں آپ نے کبھی شور ڈالا کہ ایک جو ہے نا ڈاکٹر جو ہے تو اس کو سائنسدان بھی ہونا چاہیے؟ یہ آپ نے شور کیوں نہیں ڈالا کہ جس یونیورسٹی میں ایک بچہ سائنس پڑھ رہا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ جناب فوجی بھی ہونا چاہیے؟ وہاں تو سارے کہتے ہیں کہ یار یہ تو ارریلیونٹ جناب والا یہ کویسچن ہے، او بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ضرورت ہے؟ وہ جو ایک شعبے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو اس کو اسی طرح ہونا چاہیے. سنیے، ایک عالم دین تیار کس لیے ہو رہا ہے؟ اس کو معاشرے میں دین کی خدمت کرنی ہے، دینی ضرورت لوگوں کی پوری کرنی ہے، اس نے مسجد کو آباد کرنا ہے. تو اگر اس نے ڈاکٹر ہی بننا تھا تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ 15 سال مدرسے میں پڑھ رہا ہے پھر وہ ڈاکٹر بن رہا ہے. وہ سیدھے سیدھے میڈیکل میں جا کر پڑھے نا. اس کو یہ کون سی لاجک ہے؟ ذرا مجھے سمجھائیں کہ ایک آدمی نے بننا ڈاکٹر ہے، وہ پہلے 9 سال میڈیکل پڑھ رہا ہے، اپنا مدرسہ پڑھ رہا ہے، پھر جناب وہ میڈیکل پڑھ رہا ہے.
اور بھائی جان ضرورت کا دین ہر بندے کے لیے سیکھنا لازم ہے، لیکن جو مدارس میں سکھایا جاتا ہے وہ ڈیپلی دین ضرورت میں سکھایا جاتا ہے کہ جس میں اوروں کی ضرورت بھی پری ہے۔ ایک ہے آپ کی ضرورت کہ آپ کو حلال حرام کا پتہ ہو اور آپ فرائض اور واجبات کے ادا کر سکیں، اتنا دین آپ نے سیکھا، آپ کے لیے انف ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ تو وہ عالم دین کرے گا۔ تو میرا یہاں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم مدارس بنے اس لیے ہیں کہ وہاں وہ ایسے رجال کار تیار کریں جو لوگوں کی دینی ضرورت پوری کریں، نہ یہ کہ وہ دین پڑھ کے پھر بندوق اٹھا کے فوج میں آرمی میں جنرل بنے ہوں، نہ یہ کہ وہ اٹھ کے پھر نہ بیوروکریٹ بن کے کھڑے ہوئے ہوں۔ آپ دور صحابہ کو لے کر یہاں نا اس آج کے ہمارے اس چیز میں آئیں، وہاں پر تو ہر جو حاکم وقت ہوتا تھا وہ طبیب بھی ہوتا تھا، وہ عالم بھی ہوتا تھا، لیکن وہ جو چیز ہے اس سے تو آپ کا یہ ٹوٹل اینڈ ٹوٹل نظام ہی جو ہے نا آپ کی جو مغربی جمہوریت ہے، اس کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور بھائی مغربی جمہوریت کیا ہے کہ ایک چوڑے کی، ایک ڈاکو کی اور ایک مفتی اور عالم اور ڈاکٹر کی ووٹ برابر ہے، یہ آپ کی مغربی جمہوریت کہتی ہے۔ اس کا تو اسلام میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے کہ ایک 10 چوڑے کہتے ہیں، یہ 10 جناب ڈاکو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، تو 9 عالم دین اور مفتی کہتے ہیں یہ بندہ غلط ہے، تو جیتے گا کون؟ جس کو 10 ڈاکوؤں نے ووٹ دی ہے۔ اس کا کہاں، اس کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ شریف عقل اسے ایکسیپٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو اس نظام میں رہتے ہیں، تو اس نظام میں رہتے ہوئے یہ بھی آپ غنیمت سمجھیں کہ آپ کی مسجدیں آباد ہیں، اور آپ اپریشیٹ کریں کہ یار وہ کہ جس کے سامنے 2 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اسی کا ہم عمر، اور وہ 20,000 پہ کام کر رہے ہیں مسجد کے اندر دین کا، آپ اس کو نیگیٹو نہ کریں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ باقی رہ گیا ہم مدارس والے، ہم تو اپنے رجال کار جو تیار کرتے ہیں ان کی تربیت ہی یہ کرتے ہیں کہ بیٹا تو نے خدا کے دین کا کام کرنا ہے، تیری دنیا اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، اور وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ یجعل لہ مخرجا من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو وہاں سے عطا کرے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے اس کو بہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی کی وجہ سے 1,00,000 2,00,000 3,00,000 والے خودکشیاں کر رہے ہیں، 20,000 والے مولوی نے تو کبھی خودکشی نہیں کی۔ آج تک آپ کی ہے، آپ جرنلزم میں پڑھ رہے ہیں کہ پوری پاکستان میں کوئی ایک عالم دین اس نے اس وجہ سے خودکشی کی ہو کہ میرے بچے بھوکے مار رہے ہیں؟ یہی رولا آپ لوگ ڈالتے ہو، جب وہ پڑھتا ہے تو کہتے ہو کھائے گا کہاں سے، اور جب وہ جناب والا پڑھ کے عالم بنتا ہے کہتے ہیں مولوی کھا کے پھٹ گئے نے۔ بھائی ایک بیانیے پہ رہے نا، یا کہ ان کو کھانے کو نہیں ملتا، یا کہیں کہ یار ان کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو یہی ہمارے لیے ہے کہ ہم اس بات کو پازیٹیو دیکھیں۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں، یہ ایتھیزم، یہ جو لادین قوتیں ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ ایک مدرسے کے لیول کی جس کی تربیت ہوتی ہے وہ ایتھیسٹوں کے ہتھے نہیں چڑھتا۔ وہ کالج یونیورسٹی کے طلباء ہوتے ہیں جن کو تھوڑی سی عقلی باتوں میں گھسے کر وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، تو جو ان کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے ہاٹ ٹارگٹ ہے وہ کون ہے؟ مدارس۔ اس وجہ سے جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، جتنے بھی لادین قوتیں ہیں، وہ مدارس کو ہٹ کر رہی ہیں۔ تمام جو عالم کفر ہے وہ مدارس کے حوالے سے نیگیٹو چیزیں نیگیٹو وہ کر رہے ہیں، وگرنہ یہ تو سب سے بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ یار وہ لوگ اتنی تھوڑی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں۔